حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طاہر قادری حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، یکم محرم الحرام آج یوم ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی ہاں، حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے. تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں کہ جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، اور ان کا یہ فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا کہ قیامت تک اپنے جانثاروں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، ان میں سے ایک مشہور و معروف امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے افضل ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا کہ جن کو مالک کے دو جہاں نے خالق کے دو جہاں سے اپنی دعا میں مانگا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما. جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق کا لقب عطا فرمائے ہیں. بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہتے رہیے، یہ بڑی شان والی ہستیاں ہیں. خدا کی قسم میرا وجدان کہتا ہے ان ہستیوں کا ذکر کرنا یقیناً ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گا. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. جی ہاں، جو دین کی طاقت و شوکت کا باعث بن جائیں، جن کی زبان و دل کو رب حق سے معمور فرمائے، کہ جن کی منشا پر رب کا کلام اترتا ہو اور جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدلتا ہو، عدل و انصاف جن کی پہچان ہو، اور جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عظیم مثالی لیڈر و حکمران کہلائیں، اس کے باوجود سادگی اور تواضع کا عالم کیا ہے؟ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قمیص مبارک میں 2 شانوں کے درمیان 4 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 11 لقمے سے زیادہ طعام تناول نہ فرماتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایسی ہمہ جہت ہے کہ ہر پہلو قابل مطالعہ ہے اور لائق اتباع ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالخصوص آپ کے دور حکومت کو ایک مثالی دور قرار دیا ہے. اس قدر بلند مقام پانے کے باوجود کس قدر خوف الہی تھا. سنیے، وہ حاکم ہی کیا جسے اپنے رعایا کی خبر نہ ہو. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی رعایا کی ہر وقت خبر گیری فرماتے رہتے. صحرا عرب کی چلچلاتی دھوپ اور رات کی سیاہی بھی رعایا کی خبر گیری سے آپ کو نہ روک سکی. آپ کی سیرت طیبہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں ناظرین کرام جس میں آپ نے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کے مختلف مسائل کو حل فرمایا. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، آج ایک مرتبہ پھر سننے کا شرف حاصل کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے. یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں. ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی، جو رات کے وقت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھائے بیٹھی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داد رسی فرمائی، اپنے کاندھوں پر کھانے کا سامان لے کر آئے، خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر اس خاتون کے بچوں کو کھلایا. اور جب تک وہ بچے
سو نہ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہے، بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی شفقت صرف انسانوں تک محیط نہیں تھی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف انسانوں مسلمانوں پر شفقت فرماتے، بلکہ آپ کی شفقت و مہربانی سے بے زبان جانور بھی بہرہ مند ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا روشن اور مہکتا ہوا باب ہے جسے سنہری حروف سے لکھا جائے تو بھی کم ہے۔ جانوروں کے حقوق کی پاسداری اور ان کے معاملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احساس ذمہ داری کا اندازہ آپ اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے ایک اونٹ ہی تلف ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑا زبردست ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک اعجمی شخص مدینہ المنورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو شہر سے کچھ دور کھجور کے باغوں میں آرام فرماتے ہیں، تمہیں وہیں ملیں گے۔ یہ اجمی شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ یعنی ہنٹر اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی شخص اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ معاذ اللہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک اس نے دیکھا کہ غیب سے 2 شیر دھاڑتے ہوئے نمودار ہوئے اور اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے چیخ پڑا اور جس کی وجہ سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ اجمی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے تلوار سے پھیلا ہے اسلام؟ جہاں تلوار کی ضرورت ہوئی وہاں تلوار اٹھائی، پر اسلام تو حضور کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، حضور کی سیرت طیبہ سے پھیلا ہے، اور آپ کی تعلیمات سے فیض یافتہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ سے پھیلا ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت والا برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا خوبصورت ایک اور واقعہ سنیے گا کہ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے قائدین، اب کن قائدین کو آپ بھیج رہے ہیں؟ حضرت شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں ان قائدین کے سپرد کر دیں، لیکن حکمران پادری نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور ہم وہ اوصاف آپ کے اندر نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شہر کی کنجیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر قائدین اسلام نے عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المؤمنین، آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری باری کبھی خود سوار ہوتے اور کبھی غلام کو سواری کے جانور پر بٹھاتے، کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پا لے۔ کیا اسلام کی تعلیمات ہے! اللہ اکبر، کہ جانور کا بھی خیال ہے اور غلام کا بھی خیال ہے۔ غلام کی بھی خواہش تھی کہ جب وہ فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچیں تو اس وقت سواری کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام کی آ پڑی۔ چنانچہ غلام نے بہت زیادہ عرض کی، حضور میں اپنی باری بخوشی آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ لیکن آپ نے جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق غلام کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ آخر کا غلام الامر فوق الادب پر عمل کرتے ہوئے سوار ہو گیا اور امیر المؤمنین نے پیدل چل کر آخری منزل طے کی۔ آئے سبحان اللہ، نبی کے پیاروں کی شان تو دیکھو، جو شاہی میں بھی کر گئے ہیں فقیری،
کہ فاروق اعظم تو پیدل ہیں یاروں، سواری کے اوپر غلام آ رہا ہے۔ جب یہ مبارک قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بڑے غور سے دیکھے اور نہایت اطمینان سے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بڑی اہم بات ہے، سنیے گا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا، جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ کے انقلابی کارنامے میں عرض کرنے لگا ہوں، بس یہ اختتامی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ ہم مناقب کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا، جو انقلابی کارنامے ہیں اس کے صرف ٹائٹل سنا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بیان کرنے کے لیے تو ایک طویل وقت چاہیے، پوری زندگی بھی ہم سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اور کیسے حق ادا ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ اور مراد مصطفیٰ ہیں۔ آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا۔ آپ کے انقلابی کارناموں کو چند سطور میں بیان کرنا مشکل ہے، بہرحال آپ کے چند انقلابی کارنامے یہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سبحان اللہ کی صدا کتنی بلند ہوتی ہے۔ ہجری تاریخ کا آغاز آپ نے کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ آپ نے دیا۔ معاشرتی جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف شعبہ جات قائم کر کے اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ کسی کو حاکم مقرر کرتے تو اس کے اثاثہ جات کی تفصیل لکھ لیتے۔ آج بھی یہ ہو جائے تو ہمارے یہاں تو گوشوارے جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، کتنا جھوٹ ہوتا ہے، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس لیے کیا جاتا کہ حکمرانوں کی باس پرس ہو سکے۔ اہل علم اور اہل رائے پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی جس میں تمام ملکی اور قومی مسائل زیر بحث لائے جاتے اور اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ عدالتی نظام کو استحکام بخشا، مختلف علاقوں میں جج مقرر فرمائے، باقاعدہ تراویح کی جماعت آپ نے فرمائی، یعنی اس کی جماعت قائم کروائی آپ نے۔ سبحان اللہ۔ ائمہ و مؤذنین، معلمین و مدرسین کے مشاہرے مقرر فرمائے۔ خوش ہو جائیں اللہ اکبر۔ متفرق لوگوں حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ باقاعدہ بیت المال جس میں مال جمع کر کے حساب کتاب بھی رکھا گیا وہ آپ کے عہد خلافت میں ہی قائم ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سنیے گا سبحان اللہ کہ آپ کے عہد خلافت میں 1036 شہر مع مضافات فتح ہوئے۔ 1000 شہر مع مضافات، سراؤنڈنگ بھی۔ آگے سنیں، 4000 مساجد کی تعمیر ہوئی، 900 ممبر تیار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں۔ مردم شماری آپ نے کروائی، یتیم بچوں کی پرورش کا آپ نے انتظام کیا، اور راستوں میں مسافر خانے اور غلے کے گودام بنوائے جن سے مسافروں کی مدد کی جاتی۔ اس طریقے سے بہت ساری آپ کے کارنامے ہیں، انقلابی کارنامے ہیں۔ بس یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت سے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک خوبصورت کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چند اشعار پر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ خلد کی راہ کے راہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد کلندر کو عمر کہتے ہیں۔ آپ تلوار اٹھائے تو عرب کہاں اٹھے، کفر کے دل میں چھپے ڈر کو
عمر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو معزز ثناء احباب تشریف فرما ہے، آج یکم محرم الحرام، اس مبارک یوم مبارک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کے یوم کے مبارک موقع پر سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے دل کی جانب جو زبردست ثناء خواں تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، ہمارے محمد ذیشان قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ثناء خواں، پہلی مرتبہ ہماری اس نشریات میں تشریف لائے ہیں اویس الحسن وارسی صاحب۔ میرے دائیں جانب جو ثناء خواں تشریف فرما ہے حافظ محمد احسن قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ جو ثناء خواں تشریف فرما ہے حافظ محمد عاطف عالم قادری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ذیشان قادری صاحب سے کلام سنتے ہیں۔ ذیشان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان میں؟ منقبت کے اشعار پیش کرتا ہوں، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر، پڑھیے یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر، عمر میری جان جان جان، عمر میری شان شان شان، عمر میری جان جان جان، عمر میری شان شان شان، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، وہ پایا حق سے لوگوں دب دبا فاروق اعظم نے، وہ پایا حق سے لوگوں دب دبا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی غیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، یا عمر یا عمر یا عمر
یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر میری جان 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 عمر میری شان 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 عمر میری جان 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 عمر میری شان 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 مصفا آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا مصفا آئینہ قلب کیوں نہ ہو اجاگر کا اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروق اعظم نے اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروق اعظم نے علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے پڑھیے یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر فاروق اعظم یا عمر 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 فاروق اعظم یا عمر میری جان 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 عمر میری شان 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 عمر میری جان 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 عمر میری شان 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 ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے عقیدتیں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. یقین مانیں جب اس طرح قصیدے سنتے ہیں تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے. یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ حافظ عاطف عالم قادری تشریف فرمائے. میں چاہوں گا آپ ہدیہ منقبت پیش فرمائیں. جزاکم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. بہت خوبصورت منقبت شریف. بڑھی اسلام کی طاقت میرا مولا عمر آیا. واہ 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 مولا عمر آیا. بڑی اسلام کی طاقت میرا مولا عمر آیا. میرا مولا عمر آیا. میرا مولا عمر آیا. بڑی اسلام کی طاقت میرا مولا عمر آیا. اب آئی کفر کی شامت میرا مولا عمر آیا. 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 میرا مولا میرا مولا میرا مولا عمر آیا. میرا مولا عمر آیا. صحابہ نے جماعت سے نمازیں کعبے میں پڑھ لی. صحابہ نے جماعت سے نمازیں کعبے میں پڑھ لی. صحابہ نے جماعت سے نمازیں کعبے میں پڑھ لی. حرم میں صاحب عزت میرا مولا عمر آیا. حرم میں صاحب عزت میرا مولا عمر آیا. میرا مولا عمر آیا. میرا مولا عمر آیا. زمین پہ زلزلہ آیا تو کوڑا مار کر روکا. زمین پہ زلزلہ آیا تو کوڑا مار کر روکا. زمین پر زلزلہ آیا تو کوڑا مار کر روکا. یہ ہے انصاف کی طاقت میرا مولا عمر آیا. یہ ہے انصاف کی طاقت میرا مولا عمر آیا. دعائیں مصطفیٰ کہیے مراد مصطفیٰ کہیے. دعائیں مصطفیٰ کہیے مراد مصطفیٰ کہیے. دعائیں مصطفیٰ کہیے مراد مصطفیٰ کہیے.
خدا نے دی جسے عزت میرا مولا عمر آیا خدا نے دی جسے عزت میرا مولا عمر آیا اجاگر روب تھا ایسا کہ شیطان جس سے ڈرتا تھا اجاگر روب تھا ایسا کہ شیطان جس سے ڈرتا تھا اجاگر روب تھا ایسا کہ شیطان جس سے ڈرتا تھا اجاگر روب تھا ایسا کہ شیطان جس سے ڈرتا تھا جس کی آج تک ہے بس میرا مولا عمر آیا جس کی آج تک ہے بس میرا مولا عمر آیا میرا مولا میرا مولا میرا مولا عمر آیا میرا مولا میرا مولا میرا مولا عمر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مولا عمر آیا بھائی کیا زبردست کلام آپ نے بھی علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا کہا ہوا یہ کلام پیش کیا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت علامہ نثار علی اجاگر صاحب نے جو تحریر کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی خاص برکت عطا فرمائے آخر میں اور حافظ احسن قادری انشاءاللہ وہ کلام پیش کریں گے جو پوری دنیا میں الحمدللہ سنا گیا بچے بچے کی زبان پر یہ صدا ہے کون سی صدا ہے دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر حق کی تلوار عمر 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 باطل پہ یلغا عمر 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 وفا کا نمدار عمر 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 عدل کا پہرے دار عمر 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 حیدر کو جس سے پیار عمر 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 نبی کا سچا یار عمر 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 سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا مٹی میں ملا ڈالا مٹی میں ملا ڈالا غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا بہادر ہو تو ایسا ہو بہادر ہو تو ایسا ہو شجاعت ہو تو ویسے ہو شجاعت ہو تو ویسے ہو اور کیوں نہ ہو دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت فاروق کی تربت فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت مقدر ہو تو ایسا ہو مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ویسے ہو جو قسمت ہو تو ویسے ہو دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر
سبحان اللہ. کمال شیر. اللہ اللہ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب امام الانبیاء امامت فرماتے ہوں گے، صفوں میں صحابہ ہی صحابہ. بھئی سبحان اللہ ذرا محبت سے کہیں. صفوں میں صحابہ ہی صحابہ. سوچے پہلی صف میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور حیدر کرار بھی ہیں، اور امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں. حضور کے ظاہری وصال کے بعد مصلی پر کون آیا؟ سیدنا صدیق اکبر، پہلے خلیفہ، بلا فصل خلیفہ. اللہ اللہ، صدیق اکبر کے وصال کے بعد مصلی پر کون آیا؟ زور سے کہنا ہے سیدنا عمر فاروق. اب تصور کیجئے اور توجہ سے سنیے. مصلی پر ویس بھائی، مصلی پر عمر ہو، مصلی پر عمر ہو، صفوں میں حیدر و عثمان. مصلی پر عمر اور صفوں میں حیدر و عثمان. اب دیکھتے سبحان اللہ کی صدا کہ نمازی ہو تو ایسے ہو، نمازی ہو تو ایسے ہو، امامت ہو تو ویسے ہو، امامت ہو تو ویسے ہو، امامت ہو تو ویسے ہو. اور کیوں نہ ہو دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر، دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر. خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر، خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر. اب نعرے کا جواب، حق کی ہے تلوار، عمر عمر عمر، باطل پہ ہے یلغار، عمر عمر عمر، عادل کا پہرےدار، عمر عمر عمر، وفا کا علمدار، عمر عمر عمر، حیدر کو جس سے پیار، عمر عمر عمر، نبی کا سچا یار، عمر عمر عمر، رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص دعا ہے اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں ہمارے وطن کو محب وطن اور محب دین حکمران عطا فرمائے، حضور کی اس امت کو اچھے نیک حکمران عطا فرمائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے حکمران عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہو سکے تو ہماری اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر میرے قول یا فعل سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو حق انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.